ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے سوال، کیونکہ یہ پہلے بات اٹھ چکی ہے اور اس پہ مولانا بھی پچھلی بار بالکل نہیں مانے تھے، کیا بدلی ہے بات، کیا چینجز ہوئے ہیں کہ اب مولانا بھی مان گئے ہیں اور بلکہ انہوں نے تو خود یہ رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے؟ دیکھیں، ایک پی 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 کا مسودہ تھا، ایک جے یو آئی ایف کا مسودہ تھا، اب دونوں کے مسودوں کو ملا کے کوئی نیا مسودہ ہے جس پہ اتفاق رائے ہوا ہے یا جے یو آئی ایف کے مسودے پہ ہوا ہے؟ بہت شکریہ ہما عبداللہ، آپ نے بہت سے بیانات بھی ابھی میں نے دیکھے ہیں جس سے صورتحال جو تازہ ترین ہے وہ بڑی حد تک سامنے آتی ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا یہ کوئی تیسرا مسودہ تیار ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسودہ حکومت نے مولانا کی خدمت میں پیش کیا تھا، ایک مسودہ پیپلز پارٹی کی طرف سے گیا تھا، ہماری طرف سے شاید ایک سے زیادہ گئے تھے کیونکہ بنیادی مسودے پہ مولانا کو خاصے اعتراضات تھے، پھر اس میں ترامیم ہوئی۔ تو یہ یوں لگتا ہے کہ اب تینوں مسودے ایک مسودے کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے حوالے سے اور جو ججوں کی تقرری کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے جو میں نے ابھی گفتگو بھی سنی ہے اور میری معلومات بھی ہیں، وہ بڑی حد تک کنسنسس ہو گیا ہے۔ اب وہ کورٹس ہیں یا مولانا کا تجویز کردہ بینچ ہے، یہ تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ جو دو معاملات تھے، یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام یا بینچز ایک، اور دوسرا یہ ججوں کی تقرری کا طریقہ کار، ان دونوں کے بارے میں تو طے ہو گیا ہے۔ اور یہی دو بڑی چیزیں تھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے جس کو چیمپئن کر رہے تھے بلاول بھی، اور جو ہمارا بھی مطالبہ تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایگریمنٹ از ایکول ٹو اراؤنڈ 90% ایگریمنٹ۔ باقی 10% جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے، تو لگتا یہ ہے کہ اب جو کل یا پرسوں تک ایک نا امیدی کی بات تھی کہ شاید یہ بات آگے نہیں چلے گی، وہ بات اب بڑی حد تک مجھے تو یقینی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں آج نہیں تو کل یا کل نہیں تو پرسوں آنے والے ایک دو دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ترامیم شروع ہو جائیں گی دونوں ہاؤسز سے۔ یہ بتا دیجئے، یعنی کہ ابھی تک آپ کو عرفان صاحب یہ کلیئرٹی نہیں ہے یا ابھی کچھ دیر میں یہ کلیئرٹی ملے گی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی تشکیل پہ اتفاق رائے ہوا ہے؟ دیکھیں، اس میں قیاس آرائی کرنا شاید اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ تین جو کل پریس ٹاکس مختصر ہوئی ہیں انہوں نے یہ بات، اس میں سوال بھی نہیں لیے نا، اس لیے سوالات بہت سے پھر ہو گئے ہیں کھڑے۔ جی ہاں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ اس کا جواب دے سکیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بلاول بھٹو بہت انسسٹ کرتے رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ، اور ہماری طرف سے بھی میاں محمد نواز شریف کی اور بلاول صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، وہاں بھی یہی ایگریمنٹ تھا جی کہ ہم چونکہ ہمارا بنیادی نقطہ سی او ڈی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے تو ہمیں اس پہ قائم رہنا ہے۔ تو اب یہ دو جماعتیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ انسسٹ کر رہی تھی، مولانا کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ رات کو جو رات گئے فیصلے ہوئے ہیں اس میں معاملہ کہاں پہنچا ہے۔ اچھا، اب باقی جو دیگر معاملات ہیں جن پہ اتفاق رائے ہونا بھی باقی ہے، ان کی وضاحت بھی سامنے نہیں آ سکی، ظاہر ہے یہ بڑے اہم معاملات تھے۔ پھر پی ٹی آئی کے خدشات ہیں کچھ ملٹری کورٹ سے متعلق بھی، آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آرٹیکل 8 کی بات کر رہے ہیں یا 199 کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہماری کمیٹی ہے جس کو اسپیشل کمیٹی کہتے ہیں، جس کا اجلاس آج ہونا ہے 11:30 بجے، پھر میں اس کا بھی ممبر ہوں اور کل اس پہ بھی ہم بیٹھے رہے ہیں، پر تو یہ نکات جو ہیں ان پہ کوئی زیادہ انسسٹ نہیں کر رہی تھی پی ایم ایل این۔ یہ بنیادی طور پہ حکومت کی طرف سے آئے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں تھے، نہ مولانا تو ان کی مخالفت کر رہے تھے، اور ہماری طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ زور نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایک تجویز تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ ہم اس کو کڑا بنا دیتے ہیں، سخت بنا دیتے ہیں، لیکن جب دفاعی تنصیبات پہ براہ راست حملے ہوں، چاہے ہم اس کا اطلاق ماضی سے نہ بھی کریں، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے۔ تو اس پہ بات ہو رہی تھی، اب دیکھتے ہیں یہ نکات کہاں پھر سیٹل ہوتے ہیں۔
اچھا اب اتفاق رائے سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا آج کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، تو آج اٹیمپٹ کیا جائے گا آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے، یا پھر دوبارہ سے اتنی جلد بازی نہیں ہوگی؟ میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ مولانا نے کہا ہے کہ جی میں لاہور پہنچ کے پی ٹی آئی سے بات کروں گا، اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اس کا کچھ اندازہ ہمیں نہیں ہو رہا۔ آج 9ویں میٹنگ ہے اس کمیٹی کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور ان میں 7 میں وہ شریک ہوتے رہے ہیں، 8ویں میں انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ تمام چھوٹی بڑی پارٹیوں نے کوئی نہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں اپنی پروپوزلز دیے ہیں، اپنے تحفظات بیان کیے ہیں، اپنے مسودات دیے ہیں۔ سر مولانا تو اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ آلریڈی جمعے کو احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ ایک بات کہہ رہے ہیں، کوئی دوسرا ڈوگر صاحب نے کل یہ کہا ہے جی کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دیں، تیسرا پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے جی کہ ہم کل احتجاج کریں گے۔ تو وی ڈونٹ نو کہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے پی ٹی آئی۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اسے بدگمانی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کم از کم 13ویں ترمیم سے ہما اور عبداللہ کنسنسس کے ساتھ ترامیم کی ہیں، سوائے مشرف دور کی ترامیم کے، لیکن یہ ان بھلے دنوں کی بات ہے جب پی ٹی آئی نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کا کسی بھی کنسنسس میں شریک ہونا کم از کم میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ تو یعنی which also means کہ آپ کی اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ مولانا ویسے بھی ان کی کوشش تو ملاقات کریں گے، ہوگی اپنے بانی چیئرمین سے، تو پھر ہی کسی نتیجے پہ ورنہ پہنچ اور سکیں تو گے نا کوئی شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیں۔ بانی چیئرمین والا بھی ایک جواز ہے، ہم نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ جب میاں صاحب جیل میں تھے اور کوئی قائم مقام صدر تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا جی کہ ہم نے جیل میں جا کے نواز شریف سے مشاورت کرنی ہے اور وہاں کوئی مجھ سے شورا بیٹھنی ہے۔ یہ صرف ایکسکیوزز ہیں۔ اب مجھے بتائیں نا کہ آج تک 9 میٹنگز ہوئی ہیں، یہ واحد پارٹی ہے جس نے کاغذ کا ایک پرزہ ہمارے سامنے نہیں رکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے بھی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی ہارمنی نہیں ہوتی۔ ایک کہتا ہے جی ہمیں ملا نہیں ہے کاغذ، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ 6 دن پہلے مل گیا تھا، میں نے آپ کو نہیں دیا۔ تو وہ ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ مولانا کو ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ پی ٹی آئی ان چیزوں میں شریک ہو جائے۔ اچھا سر، یہ تو آپ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ اور خبریں بھی آتی ہیں نا۔ اختر مینگل صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے پریشان تھے، وہ کہتے ہیں جی میرے سینیٹرز پتہ نہیں کہاں ہیں، ڈائلسس کرانے گئے تھے، پھر وہ پولیس چھاپے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ سو یہ خبریں اچھی تو نہیں ہیں حکومت کے لیے بھی؟ یہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اور ایسی خبروں سے نہ حکومت کا قد کاٹ اوپر ہوتا ہے، نہ کسی اور کا ہوتا ہے، نہ جمہوری پارلیمانی نظام جو ہے اس کے لیے یہ اچھی ہوتی ہیں۔ سموتھلی دیکھیں تو آپ حکومت میں کچھ کریں؟ جی میں تو ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے زیادہ تو کرنا شاید میرے بس میں نہیں ہے، لیکن بات اچھا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے بس میں، آپ کے بھی بس میں نہیں ہے یہ؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بدقسمتی سے ہما اور عبداللہ ہمارے نظام میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ان کے اندر ان کو نکالنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے۔ شاید جو اصلاحات ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا تدارک کر سکے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں تو خود اس تجربے سے گزرا ہوں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ کل ہونی چاہیے تھی، نہ آج ہونی چاہیے، نہ آئندہ ہونی چاہیے۔ اچھا سینیٹر صاحب، یہ اس ساری صورتحال میں، اس پکچر میں ایم کیو ایم کا کیا سٹانس ہے؟ ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ؟ ایم کیو ایم جہاں تک اصلاحات ہیں عدالتی ان کے ساتھ ہے پوری طرح۔ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی حمایت کر رہی ہے، وہ ججوں کی تقرری کی حمایت کر رہی ہے۔ اس نے جو مسودہ دیا ہے وہ مینلی تعلق رکھتا ہے بلدیاتی نظام کے بارے میں، اور ہماری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں اور یہ طے پایا ہے۔ ایک عمومی، میں آپ کو بتا دوں، ایک عمومی سوچ یہ پائی گئی ہے کمیٹی کے اندر، یہ جو ہماری کمیٹی ہے آئین کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی ہے، کہ ہم فوکس کریں اس دفعہ ان 2 چیزوں پہ، کورٹ پہ اور ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ حکومت کے بہت سے مطالبات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس میں ڈالیں۔ مولانا کے ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم کے ہیں، تو ایم کیو ایم کو یقین دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اصولی طور پہ بلدیاتی نظام کی مضبوطی سے اور ان کی تجاویز سے، چلیے لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سینیٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم، ہیو اے گڈ ڈے سر۔ اچھا جی، ایک تو یہ سلسلہ ہے، یہ مسائل ہیں جو
हुकूमत ये कहती है कि ये तो आवाम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। इसहाक डार साहब की गुफ्तगू आपने कल सुनी होगी रात में, वो कह रहे थे कि ताकि आवाम को लंबी लंबी तारीखें ना मिलें और उनके जो केसेस हैं उनकी जल्द सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम ये आइनी मामलात अलग करना चाहते हैं।